Hello and welcome to another session of Mayatul Amraz Pathology in Unani Medicine. وجہ کی اقسام کیا ہیں، کتنی اقسام کے درد ہوا کرتے ہیں، اس پر اس سیشن میں ہم بات کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے وجہ کا ایک جنرل اوور ویو دیکھا ہے، اس کے دو اہم اسباب پر بات کی ہے، اس کی تعریف دیکھی ہے۔ اب بات کریں گے کہ وجہ کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ تو وجہ کی ٹوٹل 15 اقسام ہیں اور ان 15 اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلی چیز ہے وجہ حقاق۔ وجہ حقاق وہ درد ہوتا ہے جس کے اندر کھجلی کا سبھی احساس ہو رہا ہے۔ تو اس جی آئی ایف سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وجہ حقاق جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی یاد کرنے کے لیے بہت مفید ہوگا۔ حقہ لفظ استعمال ہوتا ہے کھجلی کے لیے، اور وجہ حقاق وہ درد جس میں کھجلی کا بھی احساس ہو رہا ہو۔ تو کھجلی ایک الگ سے بیماری ہوتی ہے، الگ سے سمٹم ہوتا ہے، لیکن درد اور کھجلی اگر کمبائن ہو جائے تو اسے وجہ حقاق کہتے ہیں، وجہ حقاق۔ تو آپ دیکھیے کہ صرف درد نہیں شامل ہے، صرف سمپل درد کو اطباء درد نہیں کہتے ہیں، اس قسم کی ایب نارمل کیفیت کو بھی اطباء درد کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وجہ خشن۔ تو وجہ خشن وہ درد ہے جس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خشن کا کیا مطلب ہوگا۔ خشونت ہم نے پڑھا ہے، خشونت کا مطلب ہوتا ہے رفنس یا کھردراپن۔ تو وہ درد جس میں کھردراپن کا احساس ساتھ لیے ہوئے ہو درد، تو اسے وجہ خشن کہتے ہیں۔ وجہ ناقص، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وجہ ناقص کیا ہوگا۔ وجہ ناقص وہ چیز ہے جس میں کسی چیز کے چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ نقص کہتے ہیں چبھن کو۔ لفظ اگر ہم نقص استعمال کریں، نون خ سین، نقص، تو جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے چبھنا۔ تو چبھنے کے لیے نقص استعمال ہوتا ہے کہ کہیں بھی چبھن ہو رہی ہو، تو ایسا درد جس میں چبھن کا سبھی احساس ہو رہا ہو۔ تو کئی بار گرمی کے موسم میں اور کچھ بخاروں میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ ضاغط، اسی میں سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایسا درد ہے جس کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز دبائی جا رہی ہے اور چوکنگ سینسیشن ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا جو درد ہوتا ہے جس میں پریشر فیل ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں وجہ ضاغط۔ وہ درد جس کے ساتھ دباؤ کا احساس، جس کے ساتھ دباؤ بھی موجود ہو، تو اس درد کو وجہ ضاغط کہتے ہیں۔ تو یہ کتنا ہولسٹک ایکسپلینیشن ہے، آپ دیکھیے کہ درد کو محض درد نہیں کہا گیا، کہ درد کو بھی جو ہے مختلف پہلوؤں سے واضح کیا گیا ہے۔ وجہ ممدد، عام طور سے سپورٹس میں اور مختلف مومنٹس کے وقت میں ایسے درد کا احساس لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ وہ درد ہے جس کے ساتھ تناؤ محسوس ہو رہا ہو، جو ایک طرح سے لگتا ہے کہ نس کھنچ گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نس چڑھ گئی ہے۔ جو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس درد کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کہ وجہ ممدد وہ درد جس میں تناؤ کا احساس ہو رہا ہو، کوئی چیز تن گئی ہے ایسا احساس ہو، تو اسے وجہ ممدد کہتے ہیں۔ پھر ہے وجہ مفسخ۔ ممدد لفظ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ مفسخ لفظ پہلے بھی آیا ہے، آپ کو اگر یاد ہوگا تو کسر اور فسخ، یہ دو چیزیں ہم نے تفرق اتصال آف عظام میں بات کی تھی۔ ہڈیوں کا جو تفرق اتصال ہوتا ہے تو اس میں کسر اور فسخ دو لفظ استعمال ہوا تھا، کہ ایسا درد جس کے ساتھ کوئی چیز ایسا لگے کہ کوئی چیز پھٹ گئی ہے نا، تو پھٹنے کو فسخ کہتے ہیں۔ فسخ یعنی پھٹنا۔ تو جب بھی پھٹن کا احساس ہو رہا ہو،
پھٹن کا احساس کے ساتھ درد ہو تو اسے ہم وجہ مفسخ کہیں گے. اور وجہ مکسر کسے کہیں گے؟ وہ درد جس کے ساتھ کسی چیز کے ٹوٹنے کا احساس ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ ہڈی ٹوٹ رہی ہے، یا کوئی سیویئر کائنڈ آف سینسیشن جس میں بریکنگ سینسیشن بھی آ رہا ہو کہ کچھ چیز ٹوٹ گئی ہے، تو ایسا جو احساس ہو رہا ہو اسے ہم کہیں گے وجہ مکسر. پھر ایک درد ہوتا ہے جسے وجہ رخو کہتے ہیں. یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے اورام میں، رخو میں. تو رخو کہتے ہیں ڈھیلا پن کو. تو وجہ رخو مطلب ایسا درد جو ڈھیلے اعضاء میں جیسے گوشت میں واقع ہو گیا ہو. اور یہ ڈھیلا درد کا جو ایک دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کبھی کبھی درد ایسا ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ میٹھا میٹھا درد ہو رہا ہے. تو یہ جو درد کا یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو وجہ رخو میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو ڈھیلے اعضاء میں جو درد ہوتا ہے اس کو وجہ رخو کہتے ہیں. وہ ایک طرح کا سینسیشن ہے، میٹھا درد جسے کہا جاتا ہے. وجہ ثاقب، ثاقب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بھونکنے کا احساس، کوئی چیز چبھائی جا رہی ہے نا. ایک تو ناقص ہے کہ پن کے چبھنے کا انداز میں باریک چیزیں چبھ رہی ہیں ایسا احساس ہو رہا ہے. اور ثاقب مطلب کوئی موٹی چیز یا کوئی جو ہے وہ آلہ بھونک دیا گیا ہو کسی کے عضو میں، اس طرح کا اگر احساس ہو، جیسا کہ آپ اس امیج سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آنتوں میں یا معدے میں کوئی چیز بالکل چبھا دی گئی ہے اور وہ درد شدید ہو رہا ہے، تو اس کو وجہ ثاقب کہتے ہیں. عام طور سے یہ گیس ویس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے ہم مزید تفصیلات دیکھیں گے آگے. وجہ مسلی، وجہ مسلی کسے کہتے ہیں؟ وجہ ثاقب میں چبھانے کا احساس ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی کوئی چیز چبھائی جا رہی ہو. لیکن وجہ مسلی میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کانٹا یا کوئی کیل چبھا کر وہیں چھوڑ دی گئی ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ چبھنے کا احساس کنٹینیوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز چبھائی جا رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی چیز چبھا کر وہاں چھوڑ دی گئی ہے، وہاں اس کے موجودگی کا بھی احساس ہو رہا ہے. تو اس احساس کو ہم وجہ مسلی کہتے ہیں. مسلی تکلا یا کیل کو کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس طرح کے جو درد ہیں اس کو بھی الگ سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. وجہ خدری ایک درد ہوتا ہے جس میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ درد کے ساتھ ساتھ، دیکھیے اس میں مینشن ہے کہ درد کے ساتھ ساتھ نمنس، خدر بھی ہے نا. خدر کہتے ہیں نمنس کو، کہ وہ چیز سن ہو گئی ہو. تو سن پن کا بھی احساس ہو رہا ہے اور درد کا بھی احساس ہو رہا ہے. تو عام طور سے جو نیورولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں ایک طرف سن پن ہے وہیں نمنس بھی ہے. وجہ ضربانی کیا ہوتا ہے؟ وجہ ضربانی، ضرب کہتے ہیں. اگر آپ ریکال کر سکیں تو ضرب جو ہے ایک طرح سے چوٹ کو بھی کہتے ہیں، اور ضرب جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو بھی کہتے ہیں ضربان. لفظ ضربان استعمال ہوتا ہے. تو ضربان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضربان کا مطلب ہوتا ہے پلسیشنز. جب ہم نبض دیکھتے ہیں تو جب نبض کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں بار بار پلس جو ہے وہ فیل ہوتی ہے، ایک ٹھوکر سی لگتی ہے. تو اس ٹھوکر کو جو کہ ضرب سے ماخوذ ہے، مطلب چوٹ لگنا، تو ایک طرح سے جو ٹھوکر لگتی ہے جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو بار بار وہ پلس فیل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چیز پش کر رہی ہے. تو یہ جو ٹھوکر سی لگ رہی ہے اس کو پلسیشن یا ضربان کہتے ہیں. تو وہ درد جس کے ساتھ کہیں پر پلسیشن بھی فیل ہو رہا ہو، کوئی چیز ایسا لگ رہا ہے کہ پھیل رہی ہے، بار بار پھیل رہی ہے اور پلس جو ہے وہ ٹھوکر لگا رہی ہے، تو اس طرح کے درد کو وجہ ضربانی کہتے ہیں. تو اسی جی آئی ایف سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا یہ درد ہوتا ہے، جسٹ فار ریمبرنگ. پھر اس کے بعد وجہ ایسا ہوتا ہے جو ثقیل ہے نا. ایک درد ہم نے بتایا تھا جو داغی دباؤ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ جو درد ہے یہ ایسا درد ہے جو کہ ثقل کے ساتھ ہو رہا ہے، بوجھ کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ درد جو دباؤ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ الگ ہے، اس کے اندر کوئی چیز لگ رہا ہے دبائی جا رہی ہے.
اور وہ درد جس کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز بوجھل ہوتی جا رہی ہے، تو وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لنگس کے امیج بنائے گئے ہیں، لنگس کا امیج ہے اور اس میں جو ایک طرح سے فلوڈ کا کمپوننٹ نظر آ رہا ہے، تو ایک گویا کہ گریوٹی کی وجہ سے فلوڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور وہ کھینچ رہا ہے پلیورا، اور اس کے کھینچنے کی وجہ سے ایک درد کا احساس ہو رہا ہے. اس کو وجہ ثقیل کہہ سکتے ہیں. وجہ اعیائی، اعیا کہتے ہیں تھکان کو، ہے نا. لفظ اعیا جب استعمال ہوگا، اعیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھکان. تو ایسا درد جس میں تھکان کا بھی احساس ہو، اس لگا درد بھی ہو اور تھکان بھی ہو بدن میں، تو اس کو کہتے ہیں وجہ اعیائی. وجہ لادے یہ 15ویں قسم ہے. تو کیا ہوتی ہے وجہ لادے؟ ایسا درد جس کے ساتھ سوزش، جلن اور تیزی محسوس ہو رہی ہو، تو اس درد کو وجہ لادے کہتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ 15 اقسام، 15 کے 15، ان کے اندر جو فرق ہے اور ان کا جو نیچر ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایک بار اور اسے دیکھیے، اور اگلے سیشن میں ہم وجہ کی مختلف اقسام کو ان کے اسباب کے ساتھ، ان کی ڈیفینیشن اور ان کے اسباب کے ساتھ ہم پڑھیں گے، تو اور واضح ہو جائے گا. Here we will discuss about the different types of pain according to Unani medicine. There are 15 types of pain, 15 types of wajah, and these types of wajah are important to remember because these names will be referred in different explanations, and if you understand this explanation, these types of pain and their definitions, then it will be easy to remember what kind of pain is it and what may be the etiology. So we will see one by one what are those 15 types of wajah. So first one is wajah haqqaq. Wajah haqqaq, you can add the prefix of wajah in every name. I mentioned only the suffix, the second part. So this is wajah haqqaq. So what is wajah haqqaq? Hikka means itching sensation, and wajah haqqaq means a pain which is accompanied with the itching. So such kind of pain is called as wajah haqqaq. So itching is a different perception, but if itching is combined with pain, so it may be included in wajah. So you can now get an idea that how wajah are explained, and different not only simple pain is mentioned, but pain with any associated problem is also included. The other second type of wajah is wajah khashin. So wajah khashin is a pain sensation in which pain is associated with, you can see, khushunat is roughness. So if pain is associated with roughness, feeling of roughness of the body, then it will be called as wajah khashin. And wajah nakhis, the word nakhs means, nakhs is the term used for pricking sensation. So wajah nakhis is a type of wajah which is associated with the pricking sensation. You can see from this image, for it is easy to remember the type of pain. Then wajah dagit. Dagt means pressure. So the pain which is associated with the pressure, a type of choking sensation, a type of pressure associated with the pain, then such a type of wajah will be called as
وجہ غاغط, and it is commonly seen in the cardiac problems such as myocardial infarction or angina pectoris. وجہ ممدد is a type of pain which is commonly associated with injury of musculoskeletal tissues. For example, nerves and ligaments may be stretched causing pain. Such kind of pain is common in sports injury. So wajh mumaddid is a pain where kind of stretching of nerves or stretching of muscle is felt along with the pain. Wajh mufassikh, you might have remembered the term fasakh. Fasakh was the term used for a type of fracture of bone, where here the term fasakh means to a kind of breaking or a kind of busting, a kind of rupture. All these kind of tafarruq ittisal are included in fasakh, rupture or kind of breaking, or basically here it is meant for the busting or rupture. So fasakh means phatna or rupture. So this is a kind of pain felt in certain cases. Then another type of pain is wajh mukassir. So wajh mukassir is a pain with a sensation of bone is breaking or something is breaking. So such a type of pain is another term. Here the sensation of rupture is there, and in mufassiq, while in mukassir sensation of breaking, something has broken, is felt. And in wajh rikh, you know very well that a kind of loose structure. So pain which is affecting the loose structures like muscles is called as wajh rikh. So the nature of pain is different in loose structures and different in structures where nerve endings are very much widely distributed. So this is a kind of pain which with lower intensity and continuous kind of pain, which is called as a kind of sweet pain. So this is another type. And then wajh thaqib. What is wajh thaqib? Wajh thaqib is a pain with a sensation of something is piercing inside the body, inside the internal structures, and piercing continuously. So you can remember from this image, this person is feeling pain, and this kind of pain, the kind of pain is a kind of something is piercing inside the abdomen, such as flatulence. If it is very much, then this kind of pain is happening. Then the wajh misalli. Wajh misalli, what is wajh misalli? Wajh misalli is a pain in which a person feels that something has pierced inside the body structure and is left there. So this is the difference between wajh thaqib and wajh misalli. In wajh thaqib, continuous piercing is felt, not the sensation of foreign body, but in case of wajh misalli, sensation of piercing along with the feeling of foreign body inside the body structures. So this is difference from wajh thaqib. So wajh misalli is another type. And then pain which is associated with numbness. Pain along with numbness, sunpan. So numbness is associated with pain, or it is commonly seen in neuropathies. Wajh darbani. What is wajh darbani? Wajh khadri and then wajh darbani. So wajh darbani is a kind of pain. Darban means
ضربان means pulsations. The word ضربان means pulsation, or this, if you see the pulse of the radial artery, you feel a kind of a stroke repeatedly. So such a stroking sensation is called as pulsation or ضربان in any medicine. So if patient is having pain, any swelling, and along with the swelling and pain, if he is continuously feeling pulsating pain which is increased by every pulsation, then such kind of pain is called as wajh darbani. Next is wajh thaqeel. Wajh thaqeel means pain with heaviness. Pain with sensation of heaviness in the body is called as wajh thaqeel, where the person feels something like you see in the case of pleural effusion, where the fluid is collected inside the left lung, inside the pleural cavity, and the part is if pulled down because of gravity, because of collection of fluid, so the person will feel pain along with heaviness. So it is different from wajh daghit, where pain is along with pressure sensation, something is pressurizing and something is constricting, while here the pain is felt with the feeling of heaviness, something is going down. The wajh ayai is a pain. Aya means fatigue. So the pain which is associated with fatigue is called as wajh ayai, and the pain which is associated with ladha or a kind of burning sensation is included in wajh laze. You can see the pain along with the acidity, hyperacidity in the stomach is included in wajh laze. So this is an explanation of 15 types of wajh. We will see later the one by one all the causes and the definition and the causes. تو وجہ کے اسباب ہم نے اس کی اقسام پڑھ لی ہیں کہ کون کون سی اقسام ہوتی ہیں. اب اس کے اسباب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اسباب وجہ کے ہوتے ہیں. تو وجہ حق یہ کون سا ہے؟ وجہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اندازہ کیجئے، یاد کیجئے کہ اس کا کیا نام ہم نے دیا تھا. تو یہ وجہ حقاق ہے، جس میں کھجلی بھی ہوتی ہے، درد کے ساتھ کھجلی کا بھی احساس ہو، درد کھجلی اور ایچنگ کے ساتھ ہو رہی ہو. تو اس کا سبب جو ہے وہ خلط حریف یا خلط مالے. خلط حریف یعنی تیز چرپری خلط. حریف کہتے ہیں کسی بھی تیکھی چیز کو، جیسے مرچ جو ہے وہ حریف ہوتی ہے. تو ایسی خلط جس کے اندر اس طرح کی خصوصیت پائی جاتی ہے جو تیکھی چیزوں میں ہوتی ہے. تو اطباء نے مزاج کے مزے کے اعتبار سے بھی خلطوں کی تقسیم کی ہے، خلطوں کو بیان کیا ہے. جو غیر طبعی اقسام ہیں اخلاط کی، اس میں خلط حریف، خلط مالے یہ بھی بیان کی. خلط مالے مطلب وہ نمکین خلط، سالٹی جو ہیومر ہوتا ہے. تو وہ خلط حریف اور خلط مالے، یہ دونوں چیزیں اطباء نے بیان کی ہیں کہ یہ ایسی خلط اگر ہوگی جس کے اندر سالٹی کمپوننٹ ہوگا، یا جس کے اندر ایک طرح سے سورنس ہوگی، بٹرنس ہوگی، تو وہ خلط حریف کہلائے گی، ٹھیک ہے، یا خلط مالے کہلائے گی. اور وہ جو ہوتی ہے وہ جو خلط ہوتی ہے وہ کھجلی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی خلطیں کھجلی پیدا کرتی ہیں، اس لیے اس کو وجہ حقاق کا سبب بیان کیا ہے. اس درد کا نام یاد کیجئے کہ اسے کیا بیان کیا گیا تھا. اس درد کو ہم کہتے ہیں بیکاز آف دس خشونت، وجہ خشن. تو یہ درد ایسا جسے خشونت کے ساتھ جو محسوس ہو رہا ہو، کھردراپن محسوس ہو رہا ہو. تو کھردراپن ہونے کی وجہ سے جو ہمیں ایب نارمل ایک احساس ہوتا ہے
کہ یہاں پر جلد کھردری ہو گئی ہے، وہ ایک احساس بھی ہوتا ہے غور کرنے سے. تو اس احساس کو وجہ خشن بھی کہتے ہیں. اس کا سبب جو ہے وہ خلط خشن ہے. بڑا آسان ہے کہ ایسی خلط جو خشک اور غلیظ ہو اور وہ خشکی پیدا کر رہی ہو. ہم اپنی غلظت کی وجہ سے خشکی پیدا کر رہی ہو، اس کے ساتھ میں جو دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اسباب بادیہ میں، مثال کے طور پر موسم بہت خشک ہو، اس کی وجہ سے جو خلط ہے وہ بھی خشک ہو گئی ہو، اور خلط کی وسکوسٹی اور قوام بھی غلیظ ہو گیا ہو. تو ایسی صورتوں میں خلط جو ہے وہ خشن کہلاتی ہے، خلط خشن کہلاتی ہے، جو خشونت پیدا کرنے والی ہے، اور اس سے یہ درد ہوتا ہے. تو یہ جو درد کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں یہ خلطیں ہیں، لیکن ہر خلط کا ایک مزاج ہے، اور یہ چاہے خلط ہو یا ریح ہو، وہ اپنے مزاج کی وجہ سے یا سوء مزاج کی وجہ سے درد پیدا کرتی ہے، یا تفرق اتصال کی وجہ سے درد پیدا کرتی ہے. پھر اس درد کا نام یاد کیجئے کہ اسے کس نام سے بتایا گیا تھا. جو چبھن کا احساس ہو رہا ہے اسے نقص کہتے ہیں، اس لیے یہ وجہ ناخص ہے نا. درد کے ساتھ نقص یعنی سوئی کی سے چبھن، پریکنگ سینسیشن محسوس ہو رہا ہو، تو ایسے درد کو ہم وجہ ناخص کہتے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسے سبب سے یہ درد ہوتا ہے جو غشا کے عرض میں، ہم نے بتایا تھا کہ غشا کا بھی تفرق اتصال ہو سکتا ہے، اور اس کے اسباب بھی بتائے تھے، کہ اس کے نام بھی بتائے گئے تھے کہ غشا کے تفرق اتصال کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ یاد کیجیے گا. تو جب غشا کے عرض میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور اس تناؤ کے نتیجے میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ تفرق اتصال ہو رہا ہے، تو اس احساس کو ہم ایک طرح سے نقص کہتے ہیں، چبھن کہتے ہیں، اور پریکنگ سینسیشن جسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ وجہ ناخص کا سبب ہے. تو اس کی وجہ بخار کی خلطیں بھی ہو سکتی ہیں، صفرا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی کوئی ہار خلط ہو سکتی ہے، یا پھر ریح بھی ہو سکتی ہے. So after discussion of 15 types of wajah, we will see the causes along with the definition of different types of wajah here. So could you name this pain? This is wajah haqqaq, because of the itching person is feeling. So wajah haqqaq is a pain with itching sensation, and the sabab or the etiology is khilt hirrif. Khilt hirrif or khilt maleh. Hirrif means kind of it is a kind of taste which is similar to the taste of this filfil. So the taste of filfil is actually paper. The taste of black paper is similar to the taste of hirrif. So in Unani medicine, the humors are also classified according to the taste. So if it is khilt hirrif, it may cause itching, and in the cause of itching is khilt hirrif. And similarly khilt maleh, for example balgam maleh, maleh means salty, so such kind of humor or khilt may cause itching. So this kind of pain is associated with itching because of either khilt hirrif or khilt maleh. Then remember the cause, the name of pain. It is pain associated with roughness. So this is called as wajah khashin. Khashunat means roughness, and the word khashin means rough. So the pain which is associated with roughness will be called as wajah khashin. And the cause is khilt khashin. The khilt causing khashunat. What is the nature of khilt? Khilt yabis and khilt galiz. The humor or the khilt or the matter which is very dry, which is causing dryness, and which is
having a consistency very much viscous, consistency. So such kind of humor may cause roughness on the surface, and it is causing wajh khashin. But other factors may play simultaneously as a etiological role. So for example, the atmosphere is very dry, it may lead to dryness, because it may dry the health inside, and that health may become more viscous because of dryness, and that is causing khushunnat. Then another type of pain, remember this pain, the name of pain is, because here pricking sensation is there, and pricking sensation is called as nakhs, so the pain is called as wajh nakhis pain along with the pricking sensation, and the cause is anything stretching the membrane or the organs transversely in the transverse direction, that leads to a sensation of pricking. So membrane, because membrane is having a rich supply of nerve endings, and if it is being stretched, such kind of stretch maybe because of tamaddud or tanav, or because of some internal pressure outside, so it is called as tanav, and it may be because of stretching in the transverse direction that leads to pricking. So such kind of stretching will be called as nakhs, and such pain which is associated with nakhs or pricking sensation will be included in wajh nakhis. So hope this is clear to you people, what is wajh hakak, wajh khashin and wajh nakhis. And please remember that the cause, sabab means cause. So here we are mentioning the cause of different types of pain, general causes or important causes only, and you must please integrate and correlate with the previous explanation of causes of wajh. What are those basic causes of wajh? That is سوء مزاج مختلف and تفرق اتصال. So سوء مزاج or تفرق اتصال must be remembered in mind. So these causes are causing because of their nature. Every humor or every material is having a different type of mizaj, and because of its mizaj, it is inducing certain abnormal condition, certain abnormal sensation to the body organs. So that is causing pain. So here you can see clearly yabusat is causing pain, and here you can say hirrif and maleh. So the nature of humor is causing sometimes some types of abnormal sensation, abnormal because of its mizaj, and it is cause of pain. And here pricking sensation may be related with the tafarruq ittisal. So tafarruq ittisal, either it may happen or it is happened already. So in such situations you must try to integrate the causes of different pains with the general causes, سوء مزاج مختلف and تفرق اتصال.